ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم حضرات، پچھلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے۔ پیر کے دن 8 ربیع الاول بروز پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے، قباء تشریف لائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ یہ سن رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ یہ خبر انہیں معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا مسلمانان مدینہ روزانہ صبح صبح مقام حرہ کی طرف چلے جاتے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر دے۔ کب تک؟ دوپہر کے وقت تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پھر واپس اپنے مکانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حسب معمول ایک مرتبہ مسلمانان مدینہ کے باشندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے استقبال کے لیے مقام حرہ کی طرف آئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے، اور اس وقت تھوڑا سا طویل انتظار کیا، لیکن جب دھوپ سخت ہوئی تو مدینے کے باشندے پھر واپس اپنے مکانوں کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی چلے ہی گئے تھے ایک یہودی جو اپنے کسی ٹیلے پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا تو کیا دیکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس مدینے کی جانب آ رہے ہیں، مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا۔ اس یہودی نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز کے ساتھ کہا، اے عرب کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، جس چیز کا تم انتظار کر رہے تھے یہ لو تمہارا نصیب آ کھڑا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ جن کے دیدار کے جذبے کو لے کر آپ مقام حرہ کی طرف ان کا انتظار کرتے تھے، وہ شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ مدینے کے مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڑ پڑے، جناب محمد الرسول اللہ کے پاس دوڑ پڑے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر داخل ہوئے تو بنی عمرو بن عوف ساکنان قباء میں نہایت شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ سے ملاقات کی اور تحیہ نبوت پیش کیا۔ لوگ آپ کے اطراف و اکناف پروانوں کی طرح جمع ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی، اور اس سمے یہ وحی نازل ہو رہی تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے، اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے، لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے پاس تشریف لائے،
یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار کے لوگ جو ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بھی نہ دیکھا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، جو کہ پہلے ہی سے ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو سلام کرتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے۔ جب دھوپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر تان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ در حقیقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے سارا مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے امڈ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ کے باشندوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں قیام فرمایا، اور پھر ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹا کر خود ہجرت کے لیے مدینے کی طرف نکل پڑے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اے علی تم یہاں پر 3 دن گزارنا، اور جو امانتیں لوگوں نے میرے پاس رکھی ہے اس کو ادا کر کے پھر مدینے کی طرف چلے آنا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں ان امانتوں کو لوگوں کے حوالے کیا، اور پھر وہ بھی ہجرت کے لیے مدینے کی طرف نکل پڑے اور قباء میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کل 4 دن، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، قباء میں تقریباً 4 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سب سے پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف تھے، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مدینے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ لہذا ان کا قبیلہ تلوار حمائل کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معیت میں مدینے کا رخ کیا، بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں نماز پڑھی جس میں کل 100 کی تعداد تھی۔ جمعہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اسی دن سے یثرب کو مدینۃ الرسول کہا جانے لگا، جسے مختصراً آج ہم اور آپ مدینہ کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینۃ الرسول مدینہ پڑ گیا، اور یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا، بڑا ہی خوشی والا دن تھا۔ کیا گلی، کیا محلے، کیا کوچے، ہر جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری تھی۔ ہر جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے تھے۔ انصار کی بچیاں تو خوشی اور مسرت میں ان اشعار کے نغمے بکیر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انصار گرچہ کے بڑے دولت مند نہ تھے، صاحب ثروت نہ تھے، مالدار نہ تھے، اور ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں، اور جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا رہی تھی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی آج میرے ہاں میرے مکان میں قیام فرمائیے، سکونت پذیر ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کی راہ کو چھوڑ دو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور ہے، اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ الغرض اونٹنی جو جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں پر بیٹھ گئی، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھی، آگے کی طرف چل پڑی، پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر واپس اپنی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جیسے ہی بیٹھی، بنو نجار کے لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ جہاں اونٹنی بیٹھی وہ بنو نجار کا محلہ تھا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، کوئی کہتا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ لپک کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، کجاوا اٹھایا، پکڑا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ہاں آدمی کجاوے کے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے کہا اور خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرا گھر زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وارد ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ کو اکثر کھانا بنا کر کھانا پکا کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھانا واپس بچ کر آ جاتا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اس برتن میں کہاں کہاں پڑی؟ پھر جب آپ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھوں کو اس جگہ رکھتے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں برتن میں پڑی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، اور آپ کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہسن کا سالن پکا کر دیا، پھر اس کے بعد جب کھانا واپس آیا تو ابو ایوب انصاری کہنے لگے یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں کھانا کہاں سے کھانا شروع کیا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے، خدمت میں گئے، پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں لہسن کو پسند نہیں کرتا۔ تو ابو ایوب انصاری کہنے لگے جس چیز کو آپ پسند نہیں فرماتے اس چیز کو میں بھی پسند نہیں کروں گا۔ الغرض چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئی۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باقی رہ گئی تھی وہ ہجرت نہیں کر سکی کیونکہ ابو العاص نے انہیں ہجرت کرنے کے لیے آنے نہیں دیا۔ بہرحال وہ جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے مدینے میں ایک بیماری عام ہوا کرتی تھی، یعنی مدینے کے لوگ ہر سال بیماریوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے چونکہ آب و ہوا صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ دونوں بیمار پڑ گئے تو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مدینے کی فضا کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا فرمائی اور کہا اے اللہ مدینے کی فضا کو صحت بخش فضا بنا دے، اے اللہ مدینے کے بخار کو مقام جحفہ پر بھیج دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائی، یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مدنی حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ مدنی حالات کیا تھے، کیسے تھے، انشاءاللہ اگلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور ان سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔